الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم سبحان يحزنون اللہ۔ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سبحان ان اللہ۔ اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ محبت کے ساتھ یہ جو محفل ہے یہ عاجزوں لوگوں کی ہے، یہ فقیر لوگوں کی ہے، یہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کی محفل ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، نسبت کے ساتھ جس طرح کا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حق ہے، اپنا حق ادا کیجیے، مل کر بلند آواز کے ساتھ تشریف کے نذرانے کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا ایک بہت بڑے بزرگ تھے، صوفی تھے، درویش تھے، کلندر تھے، اپنے شیخ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، پیار والے تھے، عقیدت پکی تھی، نسبت اچھی تھی۔ حضرت سلمان جسولی یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ملک شام کیا تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وضو بنانا پڑ گیا، وضو کرنا پڑ گیا، میں ادھر ادھر بڑا پھرا، مجھے پانی نہ ملا، کہیں سے مجھے پانی دکھائی نہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر سامنے ایک کنویں پہ پڑی تو میں کنویں کے پاس گیا تو اندر نظر ماری تو پانی بہت نیچے ہے، پانی بہت نیواں ہے، اب نہ ہی کنویں کے اندر رسی ہے نہ ڈھول ہے، میں پانی کو باہر کیسے نکالوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی دائیں دیکھوں، کبھی بائیں دیکھوں، کبھی آگے دیکھوں، کبھی پیچھے دیکھوں، کہیں سے مجھے رسی مل جائے تو میں پانی نکال کر وضو بنا سکوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسی تلاش کر رہا ہوں، ساتھ ہی کنویں کے گھر ہے، اس گھر کی کھڑکی میں سے دوسری منزل سے ایک بچی مجھے دیکھ رہی ہے اور آواز لگائی، بابا جی، بابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا بیٹا میں رسی تلاش کر رہا ہوں۔ تو بچی نے کہا بابا جی رسی کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا رسی کے ساتھ میں ڈھول کو باندھوں گا، ڈھول باندھ کے کنویں کے اندر پھینکوں گا تو پانی باہر نکال گا، باہر نکال کر پھر وضو بناؤں گا، وضو بنا کر نماز پڑھوں گا۔ تو بچی بولی بابا جی کلمہ مدینے والے دا پڑھیا ہے، کلمہ سرکار دا پڑھیا ہے، کلمہ آقا دا پڑھیا ہے۔ بابا جی فرمایا بیٹا کلمہ تے مدینے والے دا ہی پڑھیا ہے، کلمہ سرکار دا ہی پڑھیا ہے، کلمہ آقا دا پڑھیا ہے۔ بچی کہندی ہے بابا جی کلمہ مدینے والے دا پڑھیا ہوئے، کلمہ سرکار دا پڑھیا ہوئے، بندہ متھاج رسی تے ڈھول دے ہوئے اے کیویں ہوئے؟ تو بابا جی فرماتے کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا۔ تو بچی نے کہا بابا جی میں کھڑی بھی یہیں اپنے گھر کی کھڑکی میں رہوں گی اور آپ کو کنویں سے پانی بھی لے دوں گی۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا وہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ممکن ہے، آپ مجھے کنویں سے کس طرح پانی لے کر دیں گے؟ آپ تو دوسری منزل کی کھڑکی میں، آپ اوپر ہیں تو پانی بہت نیچے ہے تو پانی کس طرح لے کے دیں گے؟ اگر اوپر سے ہاتھ بھی نیچے کروں گی تو آپ کا ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے گا۔ کہا بابا جی آپ کنویں کے آگے سے ہٹیں، ذرا سائڈ پہ ہو تو میں آپ کو کنویں سے پانی لے کے دیتی ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بچی نے اپنے گھر کی کھڑکی کے اندر اپنے منہ کے اندر لحاظ کو جمع کیا، اپنی زبان میں تھوک کو جمع کیا، تھوک کو گٹھا کیا، گٹھا کرنے کے بعد اپنے گھر کی کھڑکی میں سے منہ باہر نکالنے کے بعد جو تھوک جمع کیا تھا وہ نیچے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جب تھوک کنویں کے اندر آ کے لگا تو پانی وجد میں آ گیا، پانی جوش میں آ گیا، پانی ترتا ترتا اوپر آ گیا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے کنویں سے پانی نکالا، نکالنے کے بعد میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میں نے اوپر گھر کی طرف دیکھا،
کہا بیٹا ذرا نیچے تو آؤ، مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اتنی شان کہاں سے لے کر آئی ہو، اتنی طاقت کہاں سے لے کر آئی ہو، اتنا مرتبہ کہاں سے لے کر آئی ہو، اتنا مقام کہاں سے لے کر آئی ہو؟ بچی کہتی ہے بابا جی میری زبان وچوں میری زبان وچوں کدے کسی غیر مردہ نا نہیں نکلیا، میری زبان تے کدے کسی غیر مردہ نا نہیں آیا، آج جڑا لوہاب میرے منہ وچوں باہر آیا ہے اس زبان الفاظ ہو کر آیا ہے، جب کنویں دے اندر گیا کنویں دے اندر پانی نو بھی پتہ چل گیا یہ عام تھوک نہیں ہے، یہ اس زبان وچوں آیا جڑی زبان مدینے والے تے درود و سلام، جڑی زبان ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی مدینے والے تے درود و سلام کر دیا، اس پانی نو پتہ چل گیا اے جڑے اس زبان وچ ہے جڑا مدینے والے تے درود و سلام پڑھدا ہے، اور یار اصل تے انسان ہے جو سرکار پہ درود پڑھتا ہے درود بھیجتا ہے، وہ کیسے سمجھے بے پریشان ہو سکتے ہیں؟ کیوں پانی بھی اس کی حیا کرتا ہے، پانی بھی اس کی سنتا ہے، پانی بھی اس کی قدر کرتا ہے۔ تو پھر بابا جی یہ نظارہ ہوتا ہے دروشی پڑھنے کا۔ تو پھر ایک مرتبہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل بتا تیرے پاس علم کتنا ہے، بتا تیرے پاس علم کتنا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، آپ کے برابر آپ کے مقابلے میں میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دوسری بات پوچھا اے جبریل اب بتا دے تیرے پاس علم کتنا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے برابر آپ کے مقابلے میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے، تھوڑا بھی نہیں ہے۔ کیسے بولتے جبریل، یہ کائنات سرکار کے صدقے بنی، یہ کائنات وجود میں آئی، ہم ہے جنات ہے سب سرکار کا کرم ہے نا، سرکار کے صدقے بنا یہ فلک حور و سورج سجایا نہ ہوندا، کسی شہدہ بھی تے سایہ نہ ہوندا، نہ جن و بشر تے کوئی پرندہ، حیاتی مواتی نہ ہویا نہ زندہ، نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف سلیحا، نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے، نہ اللہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ مندی کدے کسی نو زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ آندا اے پہاڑی، نہ عرش و فرشتے حاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری، کسی شہدہ بھی تے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ۔ تو جب تیسری مرتبہ پوچھا اے جبریل اب بتا دے تیرے پاس علم کتنا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، میں پوری کائنات کے اندر، میں پوری دنیا کے اندر درخت کے ایک ایک پتے کو کاٹ کے گن سکتا ہوں، ریت کے ایک ایک ذرے کو کاٹ کے گن سکتا ہوں، پانی کے ایک ایک قطرے کو کاٹ کے گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، جب آپ کا کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس وقت آپ کی امتی پر اللہ جو رحمت نازل کرتا ہے وہ رحمت میرے سامنے طرف سے ہے۔ اس لیے مل کر پڑھیے اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان، بے حد مہربانی، بے حد کرم نوازی، جس رب تعالیٰ نے ہمیں اور آپ لوگوں کو اپنی اور اپنی محبوب کی یاد میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، توفیق سے نوازا، آپ پہ کرم نوازی کی، ہم پہ کرم نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اور اپنی محبوب کی یاد میں بٹھایا۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہے، یہ گھڑیاں ضائع نہیں ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے جو اس محفل میں آیا ہے خالی وہ جولیاں بھر کے لے کے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک ذات ہستی پر جو وجہ تحریک کائنات بنی، اور میرے بہت ہی محبت والے پیار والے جن پہ ہمیں فخر بھی ہے، ہمیں ناز بھی ہے، اور ان کی وجہ سے ہماری شہرت بھی ہے، قبلہ حضرت پیر بشیر صدیقی نیاروی نقشبندی صاحب، جن کی بے پناہ محبت، بے پناہ پیار، اور ان کے ساتھ ہی ان کے قبلہ صاحبزادہ صاحب حضرت قبلہ شمس عرفین صاحب
اللہ ان کی محبتوں کو، عقیدتوں کو، نسبتوں کو تا دیر قیامت تک اللہ پاک سلامت رکھے۔ جنہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کھیانوی کے در کا ادنا سا غلام ہوں، ادنا سا نوکر ہوں، ادنا سا اس در کا خدمتگار ہوں، جنہوں نے اس قابل سمجھا اور آپ کو دعوت دی۔ آپ سب محبت والے، پیار والے، نسبت والے سن کر آئے ہیں، نسبت کے ساتھ ہیں، عقیدت کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ عاجز ہیں، آپ مسکین ہیں، آپ کے اندر غرور تکبر نہیں ہے۔ ان محفلوں میں وہی آتا جو حضور کا غلام ہو، جو حضور کا دیوانہ ہو، جو حضور کی محبت میں فنا ہو، وہی آتا ہے، ہر کوئی نہیں آتا۔ آپ میں وادی نیلم، آزاد کشمیر، 10 ضلع دور، مظفر آباد سے بھی آگے 2 گھنٹے وہ پہاڑ، وہ کشمیر سے میں آیا ہوں کہ ان کے لیے محبت لے کے آؤں، ان کے لیے پیار لے کے آؤں، جنہوں نے اس در کی غلامی کی، اس در پہ ڈیوٹی دی۔ آج ان کا نام خواجہ قاسم موڑی بن گیا، آج ان کا نام کوئی پیر لال جی بن گئے، کوئی مٹھو شاہ ملتانی بن گئے، کوئی کیا بن گئے۔ جنہوں نے کینیا شریف کی خدمت کی وہ بن گئے، جنہوں نے موڑا شریف کی خدمت کی آج وہ پیر غزنوی بن گئے، آج وہ زندہ پیر بن گئے، آج وہ کیا سے کیا بن گئے۔ یہ نسبت ہے، آپ سن کے آئے، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں ان کا بے حد بے حد بے حد دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ بلانے کے ساتھ انہوں نے ہمیں روحانی غذا بھی، روحانی غذا کیا ہے ہمیں اور آپ لوگوں کو، انہوں نے آپس میں مل بیٹھے، ہم مل کے بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 54، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب میں ایسی قوم لاؤں گا، میں اس قوم سے محبت کروں گا، وہ قوم مجھ سے محبت کرے گی۔ وہ قوم کون ہے؟ وہ قوم میرے نزدیک آپ لوگ، آپ کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ ایسا رشتہ جو دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ یہ جو ہم مل کے بیٹھے، اب میں یہاں بھی بیٹھا ہوں کہ اللہ حضرت صاحب جلوہ گر ہیں، وہ پیچھے کونے میں جا کے اس بچے کو پوچھوں آپ کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ کہے گا آپ کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، آپ کے ساتھ میرا ایک ہی رشتہ، اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کی، اللہ اور اس کی حبیب کی رضا کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ جن لوگوں کے آستانے پہ جاتے ہو، ڈیوٹیاں دیتے ہو، محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، یہ لوگ خود بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ سے محبت کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہاں پر میں امام غزالی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر نہ کر دوں۔ حضرت امام غزالی اپنی کتاب مکاشفہ میں لکھتے ہیں ایک نوجوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا، تو جس نوجوان کا باغ تھا اس نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے۔ وہ دوڑتا دوڑتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہتا ہے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری لیے دعا کریں، التجا کریں، اللہ مجھے اپنی محبت کا تھوڑا ذرا عطا، تھوڑا ذرا دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بندے تو اللہ کے ایک ذرے کو برداشت نہیں کر سکے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے ایک ذرے کو برداشت کرے۔ تو وہ نوجوان رونا شروع ہو گیا، کہتا ہے کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، آپ پہ اللہ راضی ہے، آپ میرے لیے ہاتھ تو اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرا دے دے، ایک ذرا عطا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا تھوڑا ذرا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ مدت بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر اس باغ کے پاس سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان، وہ بندہ نظر نہ آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے اندر گئے، وہاں موجود نہیں تھا۔ ساتھ گھر تھا، وہاں تالا تھا، وہاں بھی موجود نہیں تھا۔
सात पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे। वो वैसे भी पड़ोसी, एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी तंग ही होता है इस दौर में। तो पूछा, ये जो नौजवान है पड़ोसी से, ये जिस नौजवान का घर है वो किधर है, जिसका बाग है? कहा वो तो पागल हो गया, वो तो जल्ला हो गया। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मैं यहाँ पे बात करूंगा, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है कि वो पागल नहीं हुआ, वो पागल। जो लोग कहते हैं वो पागल हो गया, वो जंगलों का रुख कर गया, वो जंगलों की दुनिया की राह, दुनिया का सिस्टम, दुनिया की लज्जत छोड़ के वो जंगलों का तरफ चढ़ गया। कोई पागल है ना। अब इस्लामाबाद के अंदर मेरी कोठी बनी हो, सारा गाड़ी सब कुछ हो मेरे पास, मैं कोठी छोटी सब कुछ छोड़ के वापस आऊंगी ना जंगलों का रुख कर, तो जो मेरे साथ लोग होंगे तो वो कहेंगे ये तो पागल है, क्योंकि वो दुनियादार है, वो दुनियादार है, कोई अल्लाह वाला ये नहीं कहेगा। तो कहा वो तो पागल हो गया, तो जंगलों में चला गया। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, जो जंगलों का रुख करे अल्लाह से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बना देता है, अल्लाह से ख्वाजा कासिम मोदी बना देता है, अल्लाह से पीर गजनवी बना देता है, अलाउद्दीन सिद्दीकी बना देता है, अल्लाह से दादा अली अजमेरी बना देता है, अल्लाह से बाबा फुले शाह बना देता है, अल्लाह से बाबा फरीद बना देता है। वो जंगलों का रुख इसलिए करते हैं, उन्हें पता है अल्लाह जंगलों में वहाँ ही मिलते हैं। क्योंकि मेरे बाबा जी को एक शख्स ने कहा कि हुजूर आप इधर आ जाएं हमारे पास, इधर रहें पंजाब के अंदर, आपको आस्थाना भी बना के देंगे, मस्जिद भी बना कर देंगे, सब कुछ देंगे, आपके कीदत वाले भी ज्यादा हो जाएंगे। मेरे बाबा जी ने कहा मैं जंगलों पहाड़ों में ठीक हूँ, जो अल्लाह की इबादत का मजा, जिक्र का मजा इस ठंडे पानी के साथ, इस बर्फ के पहाड़ों में मुझे मिलता है, मुझे शहरों में नहीं मिलेगा। पर हुजूर के कदमों के सदके क़यामत की सुबह तक ऐसे चिराग रोशन करूंगा जो क़यामत की सुबह भी अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। आज वो चिराग कौन है? आज हमें कोई बोला श्री, कोई गंगोल श्री, कोई नियारिया श्री, कोई सलगवा श्री, कोई लखन श्री, कोई दादू श्री, कोई बरक्यारी श्री, कोई बेर श्री की सूरत में नजर आते हैं। किसकी सूरत में नजर आते हैं? जो आज भी लोग फैज पा रहे हैं, आज भी वहां से वो जिक्र की भूख ले रहे हैं, वो अपने सीने को जिक्र के साथ नफल कर रहे हैं। आज भी बाबा जी के आस्थाने से लोग फैज़याब हो रहे हैं कि यहाँ श्री से करंट मिलता है, बड़ा श्री वाला करंट मिलता है, आगे नियारिया श्री का करंट यहाँ पहुंचा, यहाँ से आगे आप लोग यहाँ पहुंचा। आप आए, मैं कहा था, आप कहाँ थे? कोई रिश्ता नहीं था, ऐसा रिश्ता बन गया कि अजीजों से भी ज्यादा, रिश्तेदारों से भी ज्यादा ऐसा रिश्ता है, मोहब्बत वाला, प्यार वाला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज की मौला जिस नौजवान के लिए मैंने दुआ की थी, तेरी बारगाह में इल्तिजा की, उससे मेरी मुलाकात तो करा देना, उससे मुझे मिला तो दे, मैं उसको मिलूं तो सही, उसकी हालत क्या है, उसकी कैफियत क्या बन गई है। तो थोड़ी देर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नजर सामने पहाड़ पे पड़ी, तो पहाड़ों जंगलों के दरमियान कोई नौजवान आ रहा है, आंखें बांधे और ऊपर आसमान की तरफ देखता है। तो चलता चलता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आगे आया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आगे आया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब न दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे वही नाज़िल होगी, ऐ ईसा तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं खबर, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का थोड़ा भी जरा आ जाए, वो लोगों की कैसे सोच सकता है। ऐ ईसा नौजवान दो, और इसी रोज सिखा दो, आधा इधर कर दो, आधा इधर कर दो, इसे फिर भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके दिल में मेरी मोहब्बत, इसके दिल में मेरा प्यार है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह का प्यार आ जाए, उसका दुनिया के साथ राब्ता नहीं रहता, दुनिया के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहता, फिर उसका राब्ता अल्लाह के साथ रहता है। वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा अल्लाह के जिक्र के साथ अपने दिल को रोशन करता है, अपने दिल को आबाद करता है। जो समझे दिल की खेती वीरान हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो खूब रात को पिछले बैठ के अल्लाह की याद में जिक्र करो, इबादत करो, खुदा की कसम वो वीरान खेती तुम्हारी फिर से रोशन हो जाएगी, फिर से आबाद हो जाएगी। और जाए रास्ता चलना फिरना, नवाजना, अता करना, देना, दे के वापस लेना, ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। अब किबला साहब के पास में बैठा हूं, किबला साहब फरमा रहे थे हम पहले रुजई के थे, इंडिया के अंदर रुजई, फिर वहां से हम आए थता पानी कोटलिया जात कश्मीर, फिर वहां से आके यहाँ पे गया।
اللہ کی رضا کی خاطر آج یہاں پہ آ کے ڈیرا لگایا اللہ نے. قبلہ فضل صدیقی نیاروی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہاں رحمتیں نازل کرے. جنہوں نے یہ محبت والے لوگ، پیار والے لوگ، عشق والے لوگ، دیوانے لوگ، حضور کے امتی، حضور کے غلام، دروشی پڑھنے والے لوگ آج ہم مل کر بیٹھے، مل کر باتیں کی اللہ اور اس کی حبیب کی رضا کی. اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کسی دنیا دار کو دیا، کسی بادشاہ کو دیا، کسی منسٹر کو دیا، کسی جج کو دیا، کسی وزیر اعظم کو دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ خود لیا، حفاظت کا ذمہ خود لیا. میرے رب کا قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے اللہ تمہیں حافظ بنا دے گا، حافظ والا مقام بنا دے گا. جب پڑھتا تھا نا اسکول میں، بایو پڑھتا تھا ماشاءاللہ، بڑے نمبر لیتا تھا. کسی نے مجھے آ کے یہ نہیں کہا بیٹا تو نے اتنے اچھے نمبر لیے، تو نے بایو میٹرک میں بایو کی 12ویں بھی کی، تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. کسی نے مجھے آ کے یہ نہیں کہا. جب میں رب تعالیٰ کے راستے پہ نکلا، مسجد میں آیا، مدرسے میں آیا، تو ابھی مجھے مہینہ نہیں ہوا جب میں گھر آیا، کوئی مجھے کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب. کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر گھر سے نکلا، دین کی خاطر نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے لقبوں سے نوازا، کتنے لقب دیے. کوئی مفتی صاحب کہہ رہا ہے، کوئی حافظ صاحب کہہ رہا ہے، کوئی علامہ صاحب کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. یہ تو ساری قرآن کی برکتیں ہیں نا، قرآن کی برکتیں ہیں نا. قرآن کی بھی فضیلت بتاؤں گا، قرآن کی فضیلت کیا ہے. یہ سب کچھ قرآن کا ہی ہے نا. رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے مجھے تم پڑھانے کسی پتھر بھی بیٹھ جاؤ، کسی جگہ بھی بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں استاد والا مقام دے گا، استاد بنا دے گا، استاد والا مرتبہ مل جائے گا. میرے رب کا قرآن کہتا ہے میرے مطابق فیصلے کرو گے اللہ تمہیں قاضی بنا دے گا، مجھ پہ عمل کرو گے تمہیں اللہ اولیاء اللہ بنا دے گا. کہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. قرآن کے ساتھ جس طرح نا انسان کا نا دل کا رشتہ ہے، اس طرح نا اللہ کے ولی قرآن کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن کے بغیر ولی بن نہیں سکتا، قرآن کے بغیر ولی ہے ہی نہیں. جو قرآن کے ساتھ جڑا وہی ولی ہے، وہی صوفی ہے، وہی کلندر ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی ہے اس دور میں میرے نزدیک وہی بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے جس قرآن کی اتنے محبت جو میرے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اب میں ادھر بیٹھا ہوں، میں اپنے لیے خوف کر سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے غم کھا سکتا ہوں. اور میرا اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں، انہیں اپنے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی اپنے مریدوں کے لیے کوئی غم. خود بھی جنت میں جائیں گے، ساتھ اپنے مریدوں کو لے کے جنت میں جائیں گے. عملہ والے لنگ لنگ جاندے، غافل ہوتے کھاندے، ڈبن نہ دیون محمد بخشا کامل پیر کے. کسی نے خوب کہا ہے ایک جملے کے اندر پوری وضاحت کر کے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں. جو صوفی ہیں، جو کلندر ہیں، یہ جو آپ کے سامنے لیٹے ہیں، جنہوں نے ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاری، اس کے حبیب کی یاد میں گزاری، ان رستوں پہ چلے جن کے راستے پہ چلنے کا حق تھا. حضرین محترم، جو بندہ آپ جو بھی بیٹھے ہیں میرے نزدیک محبت والے بیٹھے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں اب میں میاں صداقت علی ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں یار نظامی کیوں نہیں کہتے ہو نا. اب دیکھیں آپ میں پوچھتا ہوں خواجہ نظام الدین اولیاء کیانی کو محبوب علیہ کیوں کہتے ہیں؟ بابا فرید کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ کا کیا نام ہے قبلہ علامت نیاز احمد، آپ کے ساتھ لقب نہیں لگ سکتا محبوب الہی کا گنج شکر کا نہیں لگ سکتا؟ لگ سکتا ہے. کہ آپ کی 4 آنکھیں ان کی 4 آنکھیں تھیں، 8 آنکھیں تھیں، 3 کان تھے، وہ بھی آپ کی طرح انسان تھے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے نہیں چلایا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اگر چلایا اللہ اور اس کے حبیب کے راستے پہ چلایا، ان کی یاد میں چلایا. ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ اور اس کے حبیب کی یاد میں رہے، روئے، ذکر کیے، باتیں کی. ورنہ رب تعالیٰ کا فرشتہ ایک طرف کھڑا ہو جائے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، عبادت اللہ کے فرشتے کے برابر نہیں کر سکتی. اللہ نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے، آپ خوش نصیب لوگ، آپ لوگوں کو چنا ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر امت میں سے تھے
کہ اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی کرتے نہیں کر سکتے تھے. آپ خوش نصیب ہیں آپ کے مذہب اسلام پہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کروڑ بار سلام ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں سے پیدا کیا جنہوں نے ہر لمحہ ہر گھڑی رکوع کیے، سجدے کیے، قیام کیے اس امت کے، اور ان کی زبان سے یہی ادا ہوتا رہا اللہم ربی حب لی امتی، اللہم ربی حب لی امتی. اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر، اے اللہ میری امت کو بخش فرما، اے اللہ میری امت پہ راضی ہو جا، میری امت پہ خوش ہو جا، میری امت پہ تو راضی ہو جا. حضرین محترم، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی انڈیا والے. اب بات لقب کی میں بتاتا ہوں آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے نا، جب آپ حضور کی اطاعت کریں گے، جب آپ حضور کی اطاعت کریں گے آپ بھی محبوب بن جائیں گے، آپ بھی محبوب بن جائیں گے. جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ میرا محبوب بنتا ہے، تو آپ کہیں گے یار نیاریہ شریف کا مرشد خانہ، جب نیاریہ شریف آپ دیکھتے ہیں آپ کو مولا شریف کی پہاڑی نظر آتی ہے. جب مولا شریف کی پہاڑی دیکھتے ہیں آپ کو کیاں شریف کی پہاڑی نظر آتی ہے، تو آپ کہیں گے یار کیاں شریف کے صاحبزادہ صاحب نے ان کو اپنا محبوب بنایا، میں ان کو محبوب بناؤں گا. مجھے بتاؤ افضل ہے یا رب اپنے حبیب کی امتی کو کسی کو اپنا محبوب بنا دے وہ افضل ہے؟ رب بنائے جس کو افضل ہے نا. جب تم حضور کے ہو جاؤ گے نا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. حضور کی محبت ہی خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، خدا کا کھوجنے کا سبب ہے. ویسے تو لقب نہیں ملے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان کا واقعہ علماء نے صوفیاء نے کچھ اس طرح لکھا، کچھ اس طرح بیان کیا. ان کے جو شیخ تھے حضرت بابا فرید گنج شکر بابا، ان کو بھی گنج شکر کا لقب ملا. تو یہ ایک دن موج میں آگے بابا فرید کہا نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ یہ اپنی شیخ کی محبوب الہی بڑی خدمت کرتے تھے. کہا حضور اگر اجازت دیں میں اپنی ماں سے نہ پوچھاؤں محب بنو یا محبوب؟ اللہ اکبر. ان لوگوں کی مائیں بھی صاحب حال ہوئی، ان لوگوں کی مائیں بھی صاحب حال ہوئی. کہا اجازت ہے. آپ نے اپنے شیخ سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد آپ نے اپنے گھر کا سفر شروع کیا. تو آدھے دن کا سفر کیا تو راستے میں ایک فقیر بیٹھا، راستے میں ایک درویش بیٹھا تھا، بڑا مجذوب تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی. اب تو ہم مجذوب کو دیکھتے ہیں نا کوئی بڑے پھٹا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بہت گندا انسان ہے. کیا پتا وہ گندا انسان مندا انسان اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ افضل ہو. ہر کسی کو اپنے آپ سے افضل سمجھو، اعلیٰ سمجھو. مثال میں دوں کیونکہ یہاں پہ کوئی تقریر اس سلسلے سے نہیں آیا، آپ محبت والے ہیں، آپ سے محبت والی باتیں کروں گے. یہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ وقت حضرت یہ لیٹ کے بھی گزر جائے گا. میں بھی مائک چھوڑ دوں گا، آپ چلے جائیں، لیٹ کے بھی گزر جائے گا، کھا کے بھی گزر جائے گا، بیٹھ کے گزر جائے گا. میں کہتا ہوں آپ کا وقت وہ گزرے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، جو اس کے حبیب کی بارگاہ میں قبول ہو، جو روزے محشر والے دن آپ لوگوں کو بخشش کا ذریعہ ہے. تو یہ ہم تو کہیں گے یا اللہ ہم تو گناہگار تھے، عاصی تھے، تو تو کریم تھا، لجپال تھا. رات کو ہم کراچی سے بھی آگے کئی ایک جگہ تھی، اس جگہ کا نام گھوٹکی، کیا بولتے ہیں آپ اس جگہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی شادی لاج کے اندر بیٹھ کے مولا ہم نے اگر ذکر کیا تیرا کیا، تیرے پیاروں کا کیا، تیرے محبوب کا کیا، اس ذکر کے صدقے ان کے باتوں کے صدقے مولا ہمیں تو راضی ہو، ہمیں معاف کر دے. ہم تو بندوں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، کوئی برائی مل جائے فلاں بندے کے اندر آگے اس کو ذلیل کریں. ہمارا رب ہمارے اندر اچھائیاں تلاش کرتا ہے، کہتا ہوں بندے تیرے اندر ایک اچھائی مل جائے، اس اچھائی کے صدقے تیرے کورونا گناہ معاف. ہم تو بندے کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، ہمارا رب ہمارے اندر اچھائیاں تلاش کرتا ہے. تو وہ جو مجذوب بیٹھا تھا راستے میں تو حالت بڑی عجیب سی تھی. خواجہ نظام الدین سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مجذوب بولا مسکرا کے محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ خواجہ نظام الدین پریشان ہو گئے، یہ میرا اور میرے شیخ کا راز تھا، اس کو کیسے پتا چل گیا؟
آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ جو بتا دیں وہی اچھا ہے، وہی بہتر ہوگا۔ کہا نظام الدین نہیں، جاؤ اپنی ماں سے پوچھا، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اگر انہوں نے نہیں بتایا کل اسی ٹائم میرے پاس آ جانا، میں بتا دوں۔ خیر آپ وہاں سے اجازت لے کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، رات کو گھر پہنچے، والدہ کے پاؤں دھوائے، پاؤں دھوانے کے بعد آپ نے والدہ کی بارگاہ میں بیٹھے اور عرض کرتے ہیں کہ میرے شیخ ہاشم پہنچ گئے۔ کہا نظام الدین محب بنو گے یا محبوب؟ میں نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھا ہوں، جو وہ کہے گی تو میں وہی بنوں گا۔ تو والدہ جی راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا فقیر کا، وہ فقیر کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی بتایا۔ تو ماں نے کہا نظام الدین صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا، اور جو راستے میں تجھے ملا ہے تو کوئی صاحب نظر تھا جو تیرے دل کی بات بھول گیا، وہ تمہیں صحیح بتائے گا، محب بنو گے یا محبوب، اس سے پوچھ لینا۔ تو خیر آپ نے رات گزارنے کے بعد صبح ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد والدہ کی دست بوسی کی اور اجازت لی اور سفر شروع کیا اپنے پیر کے آستانے کی طرف۔ تو جب اسی جگہ پہ پہنچے تو دیکھا فقیر نہیں ہے، ویسے لقب نہیں ملتے محبوب الہی، ویسے لقب نہیں ملتے داتا علی اجمیری، ایسے نہیں ملتے گنج شکر۔ یہاں پہ بڑا اپنے رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، کئی راتیں، کئی جاگنا، سب کچھ اللہ، پھر وہی ہے نا، ولی بھی وہی ہوتا ہے جب رب اسے حکم کرے وہ سنے، جب وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے پھر رب بھی سنے، پھر اس کی رب بھی نہ موڑے، اصل ولی وہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو مجذوب نظر نہ آیا، افقی نظر نہ آیا، آپ نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا یہاں جو بابا بیٹھا تھا وہ بابا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بابا تو کل کا ہی فوت ہے، کل کا ہی دنیا فانی سے چلا گیا۔ تو آپ نے کہا قبر کہاں ہے؟ کہا لوگوں نے قبر کس نے بنا دی؟ وہ لوگوں نے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینکا۔ آپ بڑے حیران ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، دل کی بات بجھتا تھا، اتنا با کمال انسان تھا، اتنی با کمال شخصیات تھی جو دل کی بات جانتا تھا، دل کی بات پوچھتا تھا، اپنی یہ حالت ہے۔ خیر آپ چلے گئے اور وہاں جہاں پہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر انہیں پھینکا تھا اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں بندہ خدا، بندہ خدا، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ماں نے نہیں بتایا تو کل آ جانا، تو اپنا نہیں پتا تھا آپ نے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا، بابا اٹھ کے بیٹھ گیا، عرش فرش سے بانگا ملیا تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا نہیں مرنا تے گور پہ کوئی ہو، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا تے گور پہ گیا کوئی ہو۔ تو بابا کہتا ہے نظام الدین محب نہ بننا، محبوب بننا، محبوں کا یہ عالم ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، محبوب بنو گے تیری قبر میں بھی میلے لگیں گے، تیری قبر پہ بھی رونقیں ہوں گی۔ کہنے کا مقصد ہے حضور کی محبت ہی خدا کی محبوبیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، وہ حضور کے ساتھ ہر وقت کیسے حضور کے پاس، حضور کی بارگاہ میں کیسے بندہ جائے گا؟ وہ ہر وقت درود پڑھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے، مست ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، ذکر میں گم ہو جائے۔ یہاں تو ویسے تو کیا نام ہے، حضرت جنید بغدادی نے اپنی 36 سال کی محنت کو ضائع نہیں کی ہے، 36 سال انہوں نے اپنی محنت کی ہے، اس کے بعد انہوں نے ضائع کیا۔ یہ بات آپ کے لیے ایک سبق ہے، سبق اس لیے قرآن کے ساتھ جڑیں۔ یہ بات کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے یہ جو غریب لوگ مسکین لوگ ہیں میرے مولا، ان کے صدقے کوئی تیرا نیک بندہ تجھ سے جس پہ تو راضی ہوگا اس کے صدقے ہمیں پہ راضی ہوگا، فرما دے، ہم پہ خوش ہو جا۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی نے اپنے مریض کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو جاؤ دریائے دجلہ کے اندر پھینکا، اور سنو اسے کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں۔ کامل مریض وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کی راز کی حفاظت کرے، کامل مریض وہی ہوتا ہے۔ پیچھے پیر صاحب رنیالی شریف انہوں نے بھی بات کی تھی، کہتے ہیں کہ اصل مریض وہی ہے
تم سے لوگ پوچھتے ہیں تم نیاریاں شریف جاتے ہو، مورا شریف جاتے ہو، گنگول شریف جاتے ہو، کیا شریف جاتے ہو، تم وہاں سے کیا لے کے آتے؟ تم گھر میں آ کے اپنی بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو کہو اور سب مل کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری نظر میں غریب بھی وہی ہے، اصل خلیفہ بھی وہی ہے جو اللہ کا ذکر کے ساتھ جڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی جوڑے، کچھ اپنے تک محدود نہ رکھے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کے بیٹھے۔ اصل میں تو یہ لاکھوں کا، کروڑوں کا، ہزاروں کا کام ہے۔ تو مرید نے صندوق دریائے دجلہ کے اندر پھینکا، پھینکنے کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا کہ پانی نے انگوش پھیلا لی، پانی نے رائن چھوڑ لی، پانی نے راستہ بنا لیا۔ تو مرید یہ نظارہ دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا اور اپنی شیخ کی بارگاہ میں پہنچا، جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور اس صندوق کے اندر ایسا کیا تھا؟ سننا کامل پیر وہی ہوتے ہیں، دنیا کا خزانہ نہیں تھا، دنیا کی دولت نہیں تھی، کوئی پاؤنڈ تھے، ڈالر تھے، کیا تھے کچھ نہیں تھا، کیا تھا پتہ لگ جائے گا۔ کہا حضور اس صندوق کے اندر ایسی کیا چیز تھی جس کے لیے پانی نے بھی رائے چھوڑ لی، پانی نے بھی راستہ بنا لیا، اس صندوق کے اندر ایسا کیا تھا؟ کہا بیٹا تو نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، تو نے نظارہ ہی ایسا کیا ہے، اگر میں تجھے نہیں بتاؤں گا تو بے چین رہے گا، تجھے قرار نہیں ملے گا۔ کہا میں نے 12 سال محنت کر کے ایک کتاب لکھی، 12 سال تصوف کے اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی، 12 سال اس کی لوگ پلک سوالتا رہا، کوئی اس کا حرف، کوئی اس کا جملہ شریعت سے باہر نہ ہو۔ یہ پیران طریقت کے لیے، علماء کے لیے بڑا اہم جملہ ہے۔ آپ لوگ یہ نہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ لوگ یہ نہ دیکھیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ تو نہیں ہو گیا، کوئی ہر طرف سے نہ گیا۔ ڈاکٹر یہ نہ دیکھے میرے ہاسٹل سے کتنے لوگ شفا پا کر رہے ہیں، ڈاکٹر یہ دیکھے میری غلط دعا کی وجہ سے کوئی مر گیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے 12 سال محنت کی، 12 سال اس کتاب کی نوک پر سناتا رہا کہ کوئی جملہ شریعت سے ہٹا دے، شریعت سے باہر نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ 24 سال گزر گئے، 12 سال اس سوچ میں گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 12 سال محنت کر کے میں نے کتاب لکھی، 12 سال میں یہ دیکھتا رہا یہ کتاب کے اندر جو میرے جملے لکھے ہیں شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، شریعت سے باہر تو نہیں ہے، تو 12 سال اس سوچ میں گزارے اس کتاب کو دنیا کے اندر بھیجوں جانا بھیجا، لوگوں میں بھیجوں جانا بھیجا۔ آپ نے فرماتا ہے کہ میں نے 36 سال گزرنے کے بعد فیصلہ کیا کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں، یہ تو جو صندوق کے اندر پھینک گیا ہے جو میرے 36 سال کی کہانی، کہ 36 سال گزرنے کے بعد اللہ کا ولی فیصلہ کرتا ہے کہ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ وابستگی قائم کرنا، تعلق مضبوط کرنا، یہ تصوف کا وہ حقیقی ضابطہ ہے جو صوفی کو حقیقی صوفی بناتا ہے۔ صوفی دوسری بات یہ صوفی وہ ہوتا ہے جو حضور کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلتا ہے، حضور کی سیرت کو اپناتا ہے، حضور کی سنت کو اپناتا ہے، حضور کی سنت کو اپناتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سوچے نا، ایک سوچنا بھی نہیں کہ حضور کے راستے سے ہٹ کر تمہیں منزل مل جائے گی۔ ساتھی کبھی گمان بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کبھی سوچنا بھی نہیں کہ حضور کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلو گے تمہیں منزل نصیب ہو جائے گی، نہیں، ساری منزلیں تو حضور کے قدموں کی، ساری منزلیں تو سرکار کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اگر تم منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، منزل حاصل کرنا چاہتے ہو، حضور کے رستوں پر چلنا ہوگا۔ صوفی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ حضور کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلتا ہے، خود بھی چلتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی چلاتا ہے۔ دوسرا یہی بات ہے نا، حضور کا غلام بد اخلاق، یہاں کوئی بد اخلاق بیٹھا ہے؟ نہیں بیٹھا نا، مجھے بتاؤ حضور کا غلام بد اخلاق ہوتا ہے؟
یا رسول اللہ کہنے والا سنی بد کردار ہوتا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا کسی کو تنگ کرتا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا کسی کو پریشان کرتا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا کسی کو بے عزت کرتا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا ایک دوسرے کو آپس میں لڑائی کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا معاشرے میں بد عملی کا باعث نہیں بنتا۔ یا رسول اللہ سے محبت کرنے والا با اخلاق ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، اس کا کردار دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جس کا امتی اتنا اس میں اخلاق ہے اس رحمت للعالمین کا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کوئی اچھا ہے برا ہے چھوڑو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نان مسلم ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جب آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ پھر آپ کی مذہب پہ آئے گا کہ یار اتنا کمال انسان ہے اس کے رب رحمت للعالمین کا کیا حال ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ علامہ صاحب مجھے آگے کہتے ہیں یہ مفتی صاحب ٹھیک نہیں ہے، یہ شراب بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، بھنگ بھی ہیں۔ اب انہوں نے میری نظر میں ان کو خراب کر دیا، ان کو گندا کر دیا۔ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو ہمارے اندر لاکھوں کروڑوں بھی گناہ دیتا ہے اور کہتا ہے بندے تیرے اندر ایک اچھائی مل جائے، اس اچھائی کے ساتھ پرانا گناہ۔ ہم تو بندوں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، ہمارا رب اچھائیاں تلاش کرتا ہے۔ اور باتیں تو بہت ہیں، اب میں اپنا موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرا قبلہ آپ کو پھر ایک بار سلام، آپ کو سلام۔ آپ نے ان ولیوں کا دامن پکڑا ہے، ان ولیوں کا ہاتھ پکڑا ہے جن کی پیری ملی ابو دادے سے شروع کی ہے، جدی پشتی جن کو وراثت میں بنایا تھا، وراثت میں۔ آپ لوگ پوچھیں گے وہ کس طرح ملی؟ اللہ کے ہم پہ ایسا کرم ہے، سلسلہ علیہ نقشبندیوں والوں سب کے بزرگ جو بھی چیز قادر سلسلہ علیہ نقشبندیوں، آپ کو اس چیز پہ ناز ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کو ماں کے پیٹ کے اندر ولی بنا دیا۔ حضرت با یزید بستامی، ان کے گھر سے نا 3 درویش گزرے، مختصر بات کروں، ان کے گھر سے 3 درویش گزرے تو انہوں نے کہا یار یہاں تو اندر کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، ذکر والا ہے۔ انہوں نے اس طرح دروازے پہ سلام کیا، السلام علیکم، تو اندر سے سلام کا جواب بنایا۔ وہ 3 درویش چلے گئے۔ 18 سال کے بعد وہ پھر واپس آئے، پھر وہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے، کہا یار ولی سے مل کے ہی جانا، یہ بہت ہی اتنی روحانیت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر اس طرح کیا، السلام علیکم، اندر سے 18 سال کا ایک بچہ باہر آیا، اس نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ 3 درویش کہتے ہیں ہمیں آپ کی بات کی سمجھ آئی ہے کہ ایک ہی نہیں، ہم نے ایک بار سلام کیا تو آپ نے 2 بار سلام کیا، یہ سمجھ نہیں۔ کہا آپ 18 سال پہلے یہاں سے گزرے تھے، اس وقت میں وہاں کے پیٹ کے اندر تھا، اللہ کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اس وقت میں آپ کو اس سلام کا جواب نہیں دے سکا، آج اس سلام کا اسلام کا جواب دے۔ اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں، حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی صاحب جن کو حضور شیخ العالم بھی کہتے ہیں، پھر حضرت خواجہ غزنوی صاحب، پھر حضرت خواجہ قاسم موری، پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قیانوی، پھر حضرت خواجہ سلطان مولود بادشاہ صاحب، حضرت خواجہ عبدالعزیز صاحب، حضرت خواجہ عبدالمجید صاحب، بابا عظیم بزرگ ہیں، حضرت خواجہ عبدالغفور صاحب، پھر حضرت خواجہ گل محمد صاحب، حضرت خواجہ عبدالصبور صاحب، حضرت خواجہ نائب شاہ محمود شاہ، حضرت خواجہ عبدالقادر، پھر حضرت خواجہ مجدد الحسانی، بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بزرگوں سے نوازا ہے۔ پھر حضرت خواجہ وہ حضرت خواجہ با یزید بستامی، حضرت خواجہ سماسی شاہ قلال، حضرت خواجہ خالد عارف مقبول، حضرت خواجہ ابو علی یوسف جلیل، حضرت خواجہ ابو الحسن، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ علاؤالدین، کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ بزرگ اللہ تعالیٰ نے حضرت با یزید بستامی، حضرت جعفر پاک، قاسم پاک، سلمان پاک، حضرت ابو بکر صدیق، جن کو میرے سرکار نے بھی فرمایا ابو بکر میں نے سب کا صلہ دے دیا، تیرا بدلہ نہیں دے سکا۔
وہ آخرت کو ڈھونڈا، جو سرکار کے کتنے عظیم محبت والے انسان تھے جو اپنے شیخ کو سمجھتے تھے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ واحد حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے دن دیکھے ہیں، جنہوں کو سرکار نے کوئی نے سرکار کو معجزات دیکھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی، پھر وہاں سے خلافت آئی، پھر وہاں سے عثمان، پھر وہاں سے علی۔ حضرت ابوبکر صدیق واحد وہ شخص ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی پاک نے بیعت کی۔ تو افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، سب یہ حضور کے سارے یار ہی اچھے ہیں، افضل ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے وہ اعلیٰ ہیں، یہ نہیں، سب بھی اعلیٰ ہیں، سب بھی سونے، کیونکہ سرکار کے یار ہیں نا، سرکار کے محبت والے نا، سرکار کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اپنے یار سونے لگتے ہیں، اپنے پیارے لگتے ہیں۔ میرا اور ان بزرگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتا نا پہلا عنوان ہی مقام مصطفیٰ ہے، اللہ فرماتا نا پہلا عنوان مقام مصطفیٰ ہے، سب مانتے نا، اللہ فرماتا پہلا عنوان مقام مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رحیم الرحیم ہے۔ اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے۔ اللہ لا ریب ہے، محمد غیب ہے۔ وہ رب ہے، یہ شاہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کی بادشاہی ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی بادشاہی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ کریم ہے، وہ لجپال ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اس کو دینا آتا ہے، اس کو لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہے کہ حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط ہو۔ جو بندہ فنا فی اللہ شیخ ہو جاتا ہے اسے پھر رسول کی بھی محبت مل جاتی ہے، اس کو اللہ کی بھی محبت مل جاتی ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے نا، صوفی وہ کہتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تم مجھے ملا اس ولی کے در سے تھا، اب مجھے اٹھانا بھی اس ولی کے در سے، مجھے اس ولی کی در سے اٹھا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، یہ انمول موتی ہیں، ہیرے ہیں۔ دیکھو نا، یہ آخری بات کروں، جب سرکار ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے پڑھی بھی ہوگی ماشاءاللہ میں تو ابھی اس فیلڈ میں آیا ہوں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، بس بابا جی کے مہمانوں کے ہاتھ دلانے والا خادم ہوں۔ آپ جیسے لوگ ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ دلاتے ہیں، یہ فقیری اور کچھ فقیری نہیں۔ آپ محبت والے ہیں، سب آل ہیں، تو سیڑھی پہ قدم رکھا، یہ سب کے لیے سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ کہا آمین۔ سرکار نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، جب تیسری پہ رکھا پھر کہا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، ہمیں آپ کی کیفیت کی سمجھ نہ آئی، آپ نے تینوں سیڑھی پہ قدم رکھا، تینوں بار آمین کہا۔ سرکار فرماتے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، اے صحابہ جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کریم کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں روک کے روزے رات کے عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش نہ کرا سکا، اپنی معافی نہ کرا سکا۔ سرکار کہتے ہیں میں نے کہا، سرکار فرماتے جب میں نمبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا، پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو پایا، جو ایک کو پا کے ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ سرکار کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ کہتے ہیں جب میں ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا، پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، واقعی بدبخت ہے، بدنصیب ہے وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑا ہو، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ پڑھا۔ اس لیے درود شریف مل کر ہر وقت پڑھیا کرے، کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صبح کی نماز کے وقت، رات کے جس وقت ٹائم ملے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی پڑھا کریں۔ اللہ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔